ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز، روشن اور پرسکون سلطنت تھی۔ وہاں کنگ ایڈورڈ اور کوئین ایزابیل حکومت کرتے تھے۔ دونوں کی زندگی نعمتوں سے بھری تھی، مگر ایک خواہش ادھوری تھی، اولاد کی نعمت۔ ہر رات وہ اپنے رب سے دعا کرتے، اے کائنات کے خالق، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ایک دن ملکہ اپنے محل کے باغ میں گئی۔ وہاں ایک خوبصورت کھلا ہوا گلاب دیکھ کر اس کے دل میں ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے پھول کی خوشبو سونگھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاش میری بھی ایک ایسی بیٹی ہو، گلاب جیسی نازک، پیاری اور خوشبو پھیلانے والی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ملکہ کے ہاں ایک حسین، نرم دل اور نازک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا رنگ پھول کی پتیوں جیسا دمکتا تھا، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ اور مزاج پھول جیسا لطیف۔ اس کا نام رکھا گیا پرنسس ارورا۔ پورے محل اور سلطنت میں جشن کی لہر دوڑ گئی، چراغ روشن ہوئے، پھول بکھیرے گئے اور ہر طرف خوشیاں چھا گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے سلطنت کی 3 نیک، دانا اور بزرگ خواتین کو دعوت دی، جنہیں لوگ حکمت اور خیر کی علامت سمجھتے تھے۔ پہلی بزرگ عورت نے دعا دی، یہ ہمیشہ حسین، روشن اور کامیاب رہے۔ دوسری نے کہا کہ اس کے دل میں ہمیشہ محبت، نرمی اور رحم باقی رہے۔ جب تیسری دعا دینے ہی لگی تو اچانک محل کے دروازے زور سے کھل گئے۔ ایک بد دل اور حسد سے بھری ہوئی ایول وچ اندر داخل ہوئی، جسے دعوت نہیں ملی تھی۔ اس نے غصے میں چیخ کر کہا، جب یہ لڑکی 18 سال کی ہوگی، سوت کاٹنے والی سوئی اس کی انگلی میں چبھے گی اور یہ مر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ سب خوفزدہ تھے کہ تب تیسری دانا عورت آگے بڑھی اور بولی، میں بد دعا کو تو ختم نہیں کر سکتی، مگر بدل ضرور سکتی ہوں۔ شہزادی نہیں مرے گی، بلکہ ایک گہری نیند میں چلی جائے گی، اور صرف سچی محبت ہی اسے جگا سکے گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ پورے محل اور سلطنت سے سوت، سوئیاں، کانٹے، تکلیف دینے والا ہر اوزار ختم کر دیا جائے۔ ہر گھر، بازار اور کمرہ چھان مارا گیا، سب چیزیں مٹا دی گئیں۔ سال گزرتے گئے۔ پرنسس ارورا ایک حسین، نازک اور مہربان لڑکی بن چکی تھی۔ ایک دن جب بادشاہ اور ملکہ محل سے باہر تھے، شہزادی باغ کے پیچھے ایک پرانی گلی میں چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر تک پہنچی۔ وہاں سے سوت کاٹنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اسی جگہ ایول وچ قید تھی۔ شہزادی معصومیت سے اندر گئی، جہاں ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی تھی۔ اروڑا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بڑھیا نے دھوکے سے کہا، بیٹی، یہ چرخا ہے، دیکھو، ایسے چھوتے ہیں۔ شہزادی نے پہلی بار چرخا دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے سوت کی سوئی کو چھوا، سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ فرش پر گر کر گہری نیند میں چلی گئی۔ پورا محل لمحوں میں سو گیا۔ سپاہی، خادمائیں، باورچی، پرندے، سب نیند کی آغوش میں۔ بادشاہ اور ملکہ واپس آئے تو محل عجیب خاموش تھا۔ کسی نے سلام نہ کیا۔ اندر گئے تو ہر طرف لوگ سوئے ہوئے تھے۔ دل دھڑکنے لگا۔ آخر وہ اسی پرانے گھر تک پہنچے جہاں ان کی بیٹی فرش پر بے حس و حرکت سو رہی تھی۔ ملکہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں بیٹی کے پاس بیٹھے اور تھوڑی دیر میں خود بھی نیند کے جال میں پھنس گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ محل کے اطراف جنگل سا اگایا، گھنے، اونچے اور ڈراونے کانٹے۔ دنیا کے نقشے سے محل جیسے مٹ گیا ہو۔ 100 سال گزرنے والے تھے۔ دور ایک سلطنت میں پرنس فلپ نام کا بہادر اور رحم دل شہزادہ رہتا تھا۔ وہ بچپن سے اس سوئی ہوئی شہزادی کی کہانی سنتا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک بے قصور لڑکی، ایک پوری سلطنت سو رہی ہے، تو اس کے دل میں عزم جاگ اٹھا۔ وہ اکیلا نکلا، نہ فوج، نہ لمبا ساز و سامان، بس ایک چھوٹی سی تلوار اور بہادر دل۔ کانٹوں کے جنگل میں پہنچا تو راستہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ہر کانٹا اس کو زخمی کرتا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار وہ محل تک پہنچا۔
محل میں ہر چیز وقت میں قید تھی۔ جب وہ اس کمرے تک پہنچا جہاں شہزادی ارورا سو رہی تھی تو وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پھول کی طرح مہکی ہوئی، ساکن مگر بے حد خوبصورت تھی۔ شہزادہ آہستہ سے جھکا اور اس کے ماتھے پر محبت سے لمس رکھا۔ شہزادی کی پلکیں ہلیں اور وہ جاگ اٹھی۔ اس کے جاگتے ہی بادشاہ، ملکہ، سپاہی، خادمائیں، باورچی، پرندے سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ محل کے گرد اگے ہوئے خوفناک کانٹے خود بخود ختم ہو گئے۔ زندگی دوبارہ لوٹ آئی۔ پرنس فلپ اور شہزادی ارورا ہاتھ تھامے باہر آئے۔ بادشاہ نے فخر اور محبت سے اعلان کیا کہ دونوں کی شادی کی جائے گی۔ یوں محبت نے نفرت اور اندھیرے پر فتح حاصل کی۔ یقین اور دعا کی داستان سچ ثابت ہوئی، اور اس طرح پرنسس ارورا اور پرنس فلپ ہمیشہ خوش رہے۔